بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک سچا اور خالص مسلمان جب دین کی بات آتی ہے تو اس کے ذہن میں صرف دو چیزیں آتی ہیں کہ دین یا اللہ کی بات ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آج موت کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے میں ہمارا تیسرا سبق، اور اس تیسرے سبق کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے ہو رہا ہے جس کے راوی سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں سابقہ سبق میں تفصیل گزر چکی ہے. فرماتے ہیں ہم ایک جنازے پر تھے. آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لیجئے عربی زبان زبر زیر پیش حرکات کے پر مشتمل ہے. لفظ جنازہ اگر جیم کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی اور ہے، اور جیم کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی اور ہے. میت چارپائی پر ہو تو وہ جنازہ ہے، اور اگر میت والی چارپائی خالی ہو تو وہ جنازہ ہے. یہ فرق آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا. فرماتے ہیں ہم بقیع الغرقد کے ایک جنازے پر تھے. اب بقیع الغرقد اس کا لفظی معنی ایک ایسی زمین جس میں درخت، جڑی بوٹیاں یا درختوں کے تنے ہیں، لیکن اور غرقد اس درخت کا نام ہے جو اس علاقے میں پایا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شجر الیہود ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان یہودیوں کو جہنم رسید کریں گے. ہر درخت، ہر پتھر پکار کر کہے گا یا مسلم، یا عبد اللہ، اے مسلمان یا اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آ اس کو قتل کر دے. فرمایا صرف ایک درخت یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس درخت کا نام غرقد ہے. اور یہودیوں کو اتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین ہے کہ وہ آج سب سے زیادہ اس درخت کو اسرائیل میں لگا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط، لیکن آج کے مسلمان کو یقین نہیں. تو بقیع الغرقد یہ مدینہ میں موجود قبرستان ہے. اس وقت
یہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب ہے، اور یہ بقیع الغرقد ایک تاریخی قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر آج تک کے بڑے بڑے صلحاء دفن ہیں، اور اس قبرستان کے ساتھ ہمارا بھی ایک تعلق ہے کہ ہمارا بیٹا ترحیب گمن وہیں پہ دفن ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، کچھ لوگ اسے جنت البقیع کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها، تم میں سے جو شخص موت تک مدینہ میں قیام کرے اسے چاہیے کہ وہ کرے، فإنی شافع لمن یموت بها، جس کو مدینہ میں موت آئے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مدینہ میں موت کی فضیلت ہے، دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا آج کے بعد اگر بقیع کے قبرستان کی بات آئے تو ہم نے اسے بقیع کا قبرستان کہنا ہے، جنت البقیع نہیں کہنا۔ اور یہ بقیع کا قبرستان ان 5 مقامات میں شامل ہے جن کی زیارت کی فضیلت ہے۔ ان میں سب سے پہلے مسجد نبوی، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے گا دیگر مساجد کی نسبت اسے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، فرمایا سوائے مسجد حرام کے دنیا کی ہر مسجد کی نسبت مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا کتنے درجے افضل ہے جی؟ 1000۔ اور اسی مسجد میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی آ جاتی ہے، آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبر بھی آ جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ قبر مسجد کے اندر نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ قبر مسجد میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں یہ قبر مسجد کے اندر نہیں تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے طویل عرصے کے بعد ایک خلیفہ نے اس کو مسجد کے اندر شامل کیا، لیکن پھر چونکہ قبر کے پیچھے نماز ادا کرنا تھی تو بعد میں آنے والوں نے کیا کیا کہ جس طرف قبلہ تھا اس طرف تکون بنا دی۔ میری طرف میرا اشارہ دیکھ رہے ہیں؟ اب اس طرح اگر تکون بنی ہو تو پیچھے کوئی بندہ نماز ادا کر رہا ہو تو یقیناً اس کا رخ قبر کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی مدینہ جائیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، قبر کی زیارت خود بخود ہو جائے گی۔ کسی بھی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کر کے عبادت کی نیت سے صرف 3 مقامات پر جایا جا سکتا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ مدینہ میں دوسری زیارت ہے مسجد قباء، جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے گھر سے وضو کیا پھر مسجد قباء میں آیا اور وہاں آ کر اس نے 2 رکعتیں پڑھی،
اللہ ملک العلا مرکز الجلال والاکرام اسے عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں پیدل بھی اور سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ تیسری زیارت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں، اس پر بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ تو قبرستان اپنا ہو کسی کا ہو جانا چاہیے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنی آخرت کو یاد کرنا۔ مدینہ جائیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت سے نہیں بچ سکے تو یقیناً میرے لیے بھی موت یقینی ہے۔ مجھے اپنے اندر کے فرعون کو، مجھے اپنے اندر کے شیطان کو مار دینا چاہیے، اور اس کے لیے کسی وقت کا تعین کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ چوتھی زیارت وہ ہے شہدائے احد، وہ تاریخی قبرستان جہاں پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے جسدِ ہائے اطہر، جسدِ ہائے خاکی دفن ہیں، اور ان کی تعداد 72 سے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ان قریب ہماری ایک ویڈیو چینل پر آئے گی کہ وہاں پر میں نے باقاعدہ جبل رماد کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر پورا نقشہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کھینچا تھا کہ کافر کس طرف سے آئے، مسلمان کہاں تھے، مارکا کہاں ہوا، اس ٹیلے کی اہمیت کیا ہے، جب کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمانوں کی حالت کیا تھی، نبی علیہ السلام کو اٹھا کر کہاں لے جایا گیا، پھر اس مارکے کے بعد ابو سفیان اپنے لشکر سمیت کہاں جا کر ٹھہرا، وہاں پر اس نے کیا کیا آوازیں لگائیں، اور اس دوران نبی علیہ السلام نے کون سا جواب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کو کہا۔ پانچویں زیارت بقیع الغرقد ہے، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک جنازے کے موقع پر بقیع الغرقد میں تھے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح بیٹھے تھے کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح بیٹھتے کہ گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ذرہ برابر بھی دائیں بائیں حرکت کی تو سر کے اوپر موجود پرندہ اڑ جائے گا۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گفتگو اس قدر علمی اور اس قدر گہری ہونی چاہیے کہ سننے والا اس گفتگو میں اس قدر محو ہو جائے کہ اس کو ہلنے جلنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ اور دوسری بات، گفتگو سننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ علمی گفتگو ہو رہی ہو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرماتے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے اور وہ قبر لحد تھی۔ کیا تھی جی؟ لحد۔ لحد کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ الحاد سے نکلا ہے۔ الحاد کا معنی مائل ہونا، جس کو ہماری پنجابی زبان میں اسامی کہتے ہیں۔ میں یہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل اسامی نہیں کھودی جاتی، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ اسامی کا جو اصل تصور ہے وہ ہم نے ختم کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، اسامی کا طریقہ یہ ہے کہ قبر سیدھی کھودے، پھر دائیں طرف یا بائیں طرف مردہ کے لیے، لاش کے لیے جگہ بنائے، دائیں یا بائیں طرف کھود کر اس کو مزید اندر سے کھودنا یہ کسی حدیث سے ثابت، میرا خیال ہے یہ بات آپ لوگوں کے لیے نئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب اسامی کھودی جاتی تھی کیا کرتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف کھودا اور اس کے اندر جا کے پھر کھدائی کی۔ وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، باولی کے ساتھ نا، اگر آپ کو پتا ہو باولی کے ساتھ اس کو کھودا جاتا تھا، یہ غلط ہے۔ لحد کیا ہے ایک دفعہ پھر سمجھا دوں، سیدھی قبر کھودے، اس کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف جتنی جسامت ہے مردہ کی اس کے مطابق جگہ بنائی جائے بس۔ اور یہ نسبتاً تھوڑی مشقت والا کام ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سیدھی قبر ہم کھودتے ہیں جس کو دانا بولتے ہیں، جائز ہے، بولیے، لیکن افضل، اولا اور بہتر کیا ہے، اسامی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، اسامی ہمارے لیے ہے جبکہ سیدھی قبر دانا دوسروں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی قبر کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ سعودی عرب کی سرزمین یہاں کی طرح مٹی والی نہیں ہے، بلکہ کیسی ہے جی، سخت پتھریلی ہے، صرف پتھریلی نہیں، وہاں پر کھدائی اتنا آسان کام نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بندوں کو پیغام بھیجتے ہیں، اسامی کھودنے والے کو بھی اور دانا یعنی سیدھی قبر کھودنے والے کو بھی۔ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بندہ پسند ہوگا اس کو پہلے بھیج دیں گے۔ تو پہلے آ گیا اسامی کھودنے والا، تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی تھی، اسامی تھی، سیدھی یا دانا نہیں تھا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو قبر کھودنے کے لیے ہم نے پیشہ ور بندے رکھے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی بستی میں ہماری، میں نے بذات خود اپنی نگرانی میں 3 قبریں بنوائی، 3 قبریں، اور ان میں سے ایک مرد کی تھی، 2 خواتین کی۔ تائی امی فوت ہو گئیں تو مجھے کہا گیا جی قبر بنانی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنت کے مطابق بغلی قبر بنوائی۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری مٹی روئی ہے، اس کو کھودنا اتنا آسان کام نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور ہماری بہن فوت ہو گئی تو زندگی میں پہلے قبر میں نے بنوائی۔ جون کا مہینہ تھا، ہمارے بچے طالب علم وہ گینتی زمین پر مارتے تھے، گینتی ابھر کر واپس آتی تھی، لیکن الحمدللہ 7 گھنٹے ضرور لگ گئے۔ ہم نے قبر جو ہے وہ سنت کے مطابق بغلی بنوائی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھائی فوت ہو گئے، ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے سنت کے مطابق قبر بنانی ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی قبر ہم نے بغلی بنوائی۔ تو زندگی بعد میں، موت پہلے، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے مجھے اور آپ کو یہ عزم کرنا ہے، کم سے کم اپنی ذات کی حد تک یا جہاں تک ہمارا زور چلتا ہے، ہم نے قبر بنوانی نہیں بلکہ بنانی ہے۔ جتنی چاہت کے ساتھ میں اور آپ اپنے عزیز کی قبر کھود سکتے ہیں۔ کوئی اور بندہ ہاں مدد لے لے 2-4 ساتھیوں کی، باری باری سارے کام کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جتنی مشقت سیدھی قبر پر لگتی ہے، اسامی اگر صحیح طریقے سے بنائی جائے تو اس پر اتنی زیادہ مشقت نہیں اٹھتی۔ آخری جملہ سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 3 دفعہ فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ اللہ نے چاہا
تو آنے والے سبق میں ہم یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔